آپ کے لیے تابتے سخن دے رہا ہوں شیر اہل حدیث جناب محترم حضرت مولانا حافظ محمد یوسف بسروری صاحب کو الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے تو ان کا موضوع ہے تربیت اولاد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ سامعین حضرات، تو صاحباب نے میرے تو قبل جماعت دے خطباء اور علماء دے خطابات نو سنے، میرے تو بعد شیر پاکستان مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان میرے استاد محترم حضرت مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ، انہاں دا انشاءاللہ تعالی خطاب ہوئے گا۔ میں قرآن پاک دی آیت دا چھوٹا جا حصہ پڑھے ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ نبی علیہ السلام اس دنیا دے اندر جلوگر ہوئے، ایک قرآن پڑھان واسطے اور دوسری حدیث پڑھان واسطے، اور اصل تعلیم قرآن و حدیث ہی ہے۔ کیمسٹری، بیالوجی، ریاضی، فزکس، انگریزی، یہ سب ہنر ہے۔ اصل تعلیم، اصل علم قرآن حدیث دا علم، اور دنیا داری دے اندر ہر انسان دی یہ کوشش ہے کہ میرا بچہ چنگے تو چنگے، اعلیٰ تو اعلیٰ سکول دے اندر پڑھے۔ سکولاں دیاں فیساں وکھریاں، آن جان دا کرایہ وکھرا، اکیڈمی دی فیس وکھری، کوئی ٹیچر گھر چ پڑھانا ہوندا ہے فی سبجیکٹ دا 5000 روپیہ وکھرا۔ کتنا پیسہ اسی خرچ کرنے ہیں۔ اگر بچہ انجینئر بن گیا ہے، ڈاکٹر بن گیا ہے، جج بن گیا ہے، وکیل بن گیا ہے، دنیا دیاں ساریاں ڈگریاں اس بچے کو موجود نے، اگر اس بچے نو جنازے دیاں دعاواں نہیں آؤندیاں تے ڈگریاں ساریاں بے فضول نے، کہ لکھاں روپیے لا کے بھی کچھ نہیں ملیا۔ مرن تو بعد اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ ثواب دا TCS جاری رہے، پھر اپنے بچیاں دی تعلیم، اپنے بچیاں دی تربیت قرآن حدیث دی تعلیم نہ کیجئے، قرآن حدیث دے زیور نہ مزین کیجئے، کیونکہ دنیا دے اندر، اور نبی علیہ السلام دی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ انسان دے مرن تو بعد ہر چیز منقطع ہو جاندی، یہ 3 چیزاں باقی رہی دیا، جدے اندر والد الصالح، نیک اولاد بھی ہے۔ اولاد نیک کدوں ہوئے گی؟ جدو ماں باپ دی تربیت اچھی کرے گا، ورنہ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے وکیل، باپ دی میت سامنے پئی تے ایک ڈاکٹر MBBS
ਸਰਜਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਬਾਪ ਦੀ ਮਈਅਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ لیکن جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی۔ میرے بھائیو جدو ماں باپ نو فکر ہوئے اولاد دی تربیت دا تو اسلام نے بھی یہ بات کہی ہے کہ بچہ بچپن دے اندر جدو ہوندہ ہے نا او دا ذہن جڑا ہے وہ بالکل صاف شفاف ہوندہ ہے۔ اس ذہن دے اتے جو تسا لکھ دینا ہے پوری زندگی مٹ نہیں سکتا، جس طرح پتھر دے اتے لکھیا مٹ نہیں سکتا۔ میں طائف دے اندر گیا، اتھے ایک مسجد بہت بڑی جنہوں جامعہ مسجد ابن عباس، عبداللہ بن عباس کے نام تے مسجد بھی ہے اور لائبریری بھی۔ لائبریری دے اندر میں وہ پتھر دیکھ کے آیا جنہ پتھران دے ہوتے عبداللہ بن عباس نے خود قرآن لکھیا ہے، وہ قرآن آج بھی موجود ہے۔ وہ قرآن دی آیات بھی منو یاد نے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اعظم درجتاً عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُمْ وَرِضْوَانٌ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اے آیات انہاں پتھراں دے لکھیاں نے آج بھی موجود ہیں۔ مثال دے رہے ہیں کہ بچے نو انگل تو پکڑ کے جدو مسجد دے دروازے تے لے آؤ گے پوری زندگی مسجد دا دروازہ نہیں چھڑے گا۔ اگر چاندے ہو مرن تو بعد یہ بچہ ساڑھے واسطے صدقہ جاریہ بنے اور ثواب دا ٹی سی ایس قیامت تک جاری ساری رہے، پھر ایک بچہ حافظ قرآن بنا دیو۔ بچیاں دی تربیت دینی ماحول دے اندر کیجئے، دنیاوی تعلیم پڑھائیے، ایسی انکار نہیں کر دے، لیکن دینی تعلیم پڑھان واسطے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو دنیا چ جلوہ گر فرمایا۔ آپ دنیا تے آئے، فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی علیہ السلام دنیا تے آئے بھی ان پڑھان دے وچوں تے میرے پیغمبر نے آ کے کی پڑھایا ایک قرآن ایک حدیث، قرآن و حدیث دی تعلیم دیتی ہے، صحابہ دی تربیت کیتی ہے، صحابہ نو سمجھایا سلجھایا قرآن و حدیث دے آئینے دے اندر۔ آئیے ذرا غور کیجئے، 1,44,000 صحابہ نے 10,000 صحابہ نے قرآن میرے پیغمبر کو حفظ کیتا ہے، 1,34,000 صحابہ نے میرے پیغمبر دے کولو قرآن پڑھے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آئیے مسند ابی ہریرہ دی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، محبوب جی منو کسے بات دی نصیحت کر دے ہو۔ فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر، اللہ دے رسول منو فائدہ کی ہوئے گا، میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا۔ فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا، بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے،
11 ہجری چاکا دنیا تو چلے گئے 3 سال دے تھوڑے عرصے 5374 حدیثاں زبانی یاد کر لی ذرا غور کیجئے اور تفسیر کبیر چی امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک حسن درجے دی روایت آندی ہے قبرستان دے وچوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر دینے پہ ویکھیا ایک قبر چو آگ شولے پہ مار دیئے اللہ میری آنکھ نے آج تک ایویں دی آگ نہیں ویکھی جدوں واپسی آئے تے قبر دی نار گلزار بن گئی ہے اللہ جاندیاں نار تے آؤندیاں گلزار فرمایا میرے عیسیٰ میں اے نہیں دسنا کہ میں نار کیوں بنائی میں اے دسنا گلزار کیوں بنائی یہ جدو دنیا تو فوت ہویا ہے دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے یہ دی بیوی نے اس بچے دی تربیت اس قسم دی کی تھی کہ اس بچے نو دین پڑھایا ہے اس بچے نے پہلے دن بسم اللہ پڑھی یہ دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے ہے اگر بچہ حافظ قرآن بن جائے پھر بسم اللہ پڑھنا باپ دی قبر ٹھنڈی ہو گئی حضرت مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ دے دادا جان شبان تے آخری ایام مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی کہہ رہا ہے تے ماں کہن لگی پتر تراویاں کنے پڑھانیاں فرمایا ماں جی میں انتظام لگا کرن کو حافظ لبنے تے ماں دیئے بیٹے میرا دل کردہ سی برے صغیر پاکو ہنچ تیرے ورگا عالم کوئی نہیں میرا دل کردہ سی تو قرآن مسلح تے سناندہ تے میں قرآن سن دی کھڑیاں دے باسیوں جدو ماما نیک ہون پھر بیٹے ابراہیم میر سیال کوٹی پیدا ہوندے نے جدو ماں تربیت کرن والی ہوئے بیٹے سید داؤد غزنوی جیسے پیدا ہوندے نے ماں دی گود پہلی درسگاہ ہے اگر ماں نیک ہوئے تو بیٹے مولانا اسماعیل سلفی پیدا ہوندے نے حضرت علامہ احسان حبیب الرحمان پیدا ہوندے نے کہ جے ماں نور جہاں ہوئے تو پھر بیٹے بھی تو ہمیں دے ہی ہونے وہ بول دے نہیں جیڑی ماں آٹا گن دی روٹی پکاندی قرآن پڑھے تو وہ روٹی جس پیٹ سے جائے گی بچے حسن حسین ہی پیدا ہون گے بیسیکل ماں دا بہت زیادہ ہاتھ ہوندا ہے اولاد دی تربیت دے اندر ماں چاہے تے بچیاں نو چوک کے باپ دے خلاف کر چھڑے ماں چاہے تے بچیاں نو باپ دے کے آنکھ بھی اونچی نہ کرن دے میریاں ماما بہنہ سن رہی ہیں نہیں بنیادی طور تے والدہ دا بہت زیادہ حق کے خامد اپنی جگہ تے وے باپ اپنی جگہ تے وے باپ تے بار دا پنچھی میں ناظرہ قرآن اپنی والدہ محترمہ کو پڑھے اور رات 2 بجے 3 بجے حضرت شیر پاکستان صاحب نے ساڑھے پینڈ میں چھوٹے ہی ہوں نہ جدوں جاندے ہوں دے سن تقریر کرنوا سے میں نعرے لگانا ہوں نہ اور شیر پاکستان حافظہ اللہ ہون دے نہیں میدان خطابت چلے ہون والے بھی یہی میری تربیت کرن والے نے میدان خطابت دے اندر 1997 دے اندر ایویں سمجھو کہ میں آج قرآن پڑھنا سواب برابر دا انہاں نے بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ ساڑھے سرات تا دیر تک قائم دائم رہے اچھی کبھو آمین علماء نال کھڑنا بیٹھ رہنا پھر بیٹھ کے انتظار کرنا تقریرہ کروانیاں پھر اپنی ذاتی جیب جو خدمت کرنی کہ اے میرے نالوں ٹوٹے بھی نہ میدان چ پکا رہے
میرے بھائی سب تو بڑی بات والد ہے. میری امی نے سرگی دے ٹائم اٹھانا 3 بجے مدرسے بھیجنا مسجد دے اندر آپ چھڈ کے آنا. 6ٹھی کلاس میں چڑھیا جدو قرآن حفظ کر لیا. اور میری والدہ محترمہ منو یاد ہے بس پنو ساڈے پنڈ دے نال پنڈ ہے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اتنے تقریر کرنے واسطے. یزدانی صاحب تقریر کر رہے نے, میری والدہ باہر مسجد دی باری دے نال کھڑیاں نے. یزدانی صاحب نے 2.5 گھنٹے تقریر کی تھی. 2.5 گھنٹے میری والدہ رو کے ہی کوئی گل کر دے رہے, اللہ میرا یوسف بھی قرآن میں ہی پڑھے. تو میرے بھائیوں بنیادی طور تے ماواں نیک ہون تے پتر پھر حافظ قرآن تے خطیب پاکستان ہی پیدا ہوندے. تے ماں دی ادب باپ دا احترام جڑا انسان دنیا چ نہیں نہ کردا وہ مر کے بھی زندہ ہے, مر کے وہ زندہ بھی مریا ہے. تے جڑا والدین دا احترام کردا ہے وہ مریا بھی زندہ ہے. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ جدو پاکستان ہندوستان بنے انڈیا دے وچوں اپنے باپ رو اپنے کندھیاں تے چوک کے لے آئے. اور پھر جدو شیخو پورے دے اندر جمعہ پڑھاندے سن کانیاں والے تو باپ رو اپنے کندھیاں تے چکنا تے مسجد دے اندر جانا جمعہ پڑھانا, پھر باپ رو کندھیاں تے چکنا, کانے والے ہونا تے باپ کی آندے پتر تو منو کندھیاں تے چکیا ہے, اللہ تینوں جہازاں تے چکی پھرے. باپ دی دعا اللہ رد نہیں کر دے. اس واسطے اگر چاہتے ہو دنیا دے اندر کامیاب ہونا پھر اپنے ماں باپ دی خدمت کرو. ایس کتاب تے اتارن والے دی قسم کھا کے کہنا کہ میرا والدین میرے تے راضی گیا. میں اپنے باپ دی خدمت خود کی تھی, باپ نو نہلایا, باپ دی خدمت کی تھی. میرے ابو نے دعاواں کی تھی, امی نے دعاواں کی تھی. لیکن ایک بات سن لو, اس کانفرنس دے اندر دنیا دے اندر زندگی دے اندر اپنے والدین دیا دعاواں لیاں ہون تے ماں باپ دنیا تو چلے بھی جان, بندہ جب تک زندہ رہندا ہے والدین دیا دعاواں اس بندے نہ کم کر دیا رہندیاں. تے دنیا دے اندر جے دعا ہی نہ لئی ہوئے تے پیو نو اینا ہی تنگ کر چھڈیا ہوئے تے پھر باپ دی جڑی بد دعا ہے رب دا عرش بھی ہلا چھڈی. تے ماں باپ دا جڑا مؤدب ہے نا وہ مستجاب الدعوات بھی ہے. سن لو نوجوانوں, جڑا ماں باپ دا مؤدب ہے اللہ او دی دعا بھی رد نہیں کر دے. او دی بین دلیل صحیح مسلم ہے. آقا فرماندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرمایا عمر تو مکے جائیں گا اتھے کرندہ اویس آئے گا, او دے کولو دعا کرائی اللہ او دی دعا رد نہیں کر دے. او دی وجہ کی ہے او جڑا اویس ہے وہ اپنی بڑی ماں دا خدمت گزار ہے. آقا دنیا تو چلے جاندے نے, ابو بکر بھی دنیا تو فوت ہو گئے, حضرت عمر فاروق مکے ہوندے نے. کرن دے وچوں اللہ اکبر کبیرہ ایک قافلہ آیا ہے, حضرت اویس نو لبیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اویس دعا کر. اویس کو ایڈا خوبصورت بھی نہیں, گندمی جیا رنگ ہے, لیکن اویس دے کولوں دعا کراندے نے. اویس کی آندے نے عمر تو خلیفۃ المسلمین ہے, نبی دے گوڈے نہ گوڈا لا کے تو زندگی گزاری ہے, 24 گھنٹے پیغمبر دے نار رہے ہیں تے تیری دعا تے میرے نو زیادہ قبول ہوندی ہے. فرمایا ویس گل ہے نہیں, میرے محبوب نے زبان نبوت جو فرمایا سی تے میرا یہ عقیدہ ہے جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا ویس دعا کر تے دعا کیڑی کرائی ہے, مسلم دے الفاظ نے فرمایا ویس دعا کر اللہ عمر دے گناہ معاف کر دے. یہ دنیا دی دولت دی نہیں, مال و ملال دی نہیں. ایک وقت ایسا آیا ہے کہ اویس آندے نے محبوب جی ان تہاڈی محبت دے اندر رہیا نہیں جاندا, میرا دل کردا ہے میں تہاڈا آن کے چہرہ ویکھاں تے صحابی رسول بن جاواں.
تے صحابیت دا منصب کھڑیاں والے کنا اونچا ہے. آقا فرماندے نے ایک بندے نو عمر نو مل جائے. حضرت نوح علیہ السلام دی عمر 1780 سال ہے. ایک روایت چاہندا 1750 سال ہے. ایک بندے نو عمر نو مل جائے, عمر نو دے برابر او نیکیاں کرے, نمازاں پڑھے, روزے رکھے. فرمایا آقا فرماندے نے اے دی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ. لیکن آقا کی فرماندے نے اویس ماں زندہ جی اللہ رسول ماں زندہ ہے. فرمایا بڈھی ماں دی خدمت کر, تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہو جائے. اس واسطے نوجوانوں اگر چاہتے ہو دنیا کی کچھ بننا, اپنے پورے ماں باپ کی قدر کیجئے, ماں باپ کی عزت اور احترام کیجئے. لیکن اولاد ادو احترام کرے گی جدو دی تربیت ماں باپ اچھی کرے گا, والدہ تربیت اچھی کرے گی. مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ دی والدہ رون لگ گئی. یہ ماں دی تربیت ہے نا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے 1891 دے اندر نبوت دا دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا, اور 1898 دے اندر مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے کتاب لکھی شہادت القرآن 2 جلدہ دے اندر, اور وہ دی تقریز ابتدا دے اندر لکھن والا پیر میر علی شاہ سی. انہیں لکھیا بار قیامت تک حیات مسیح دے اتے کوئی کتاب بھی نہ لکھی جائے, مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی دی کتاب ہی کافی. اور مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی ملنوا سے گئے سن ادھر گولڑا شریف, عصر دی نماز دا ٹائم. پیر میر علی شاہ کہنے لگے تسا نماز پڑھانی, مریدین کہنے لگے وہابی ساڈی دے پیچھے نہیں ہوتی. پیر میر علی شاہ نے سارے مریداں نو اکٹھا کیتا, فرمان لگے کوئی دنیا چ ایسا بندہ میرے سامنے لے آؤ جنہیں 30 دنوں قرآن حفظ کیتا ہوئے. ماں نے کیا پتر میرا دل کرتا ہے کہ تو قرآن سنائے. ماں پھر دعا کر, پہلے روزے پہلا پارا یاد کیتا ہے, تراویحیں سنایا. دوجے روزے دوجا پارا یاد کیتا, رمضان تے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے, قرآن تے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے. اور اگلی گل سنن والی, مولا ابراہیم میر سیالکوٹی نو پیر چ ناسور ہو گیا, زخم ہو گیا. او دا آپریشن ہندو ڈاکٹر امرسر دے اندر کردا سی. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نو خط لکھیا, انہوں نے کہا تسی آ جاؤ ہندوستان. مولانا اوتھے پہنچے, ادو کلورو فارم سنگاندے سن بیہوشی واسطے. وہ سنگان لگا, مولانا فرمان لگے کی لگا کر, اے جی تھانوں بیہوش لگا کرنا, آپریشن کرنا ہے. فرمایا بیہوشی بھی نیند دی بہن ہے, ٹھہر جا. جدوں دی میں نبی دی حدیث پڑھی ہے سون لگیا سورہ ملک پڑھ کے سویا کرو, میں اج تک ناگا نہیں کیتا. مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے سورہ ملک شروع کی تھی, 1 منٹ 2 منٹ ہندو ڈاکٹر نے انتظار کی تھا. انہیں سمجھا کو کلام ہوئے گا, انہیں مک جائے گا, لیکن وہ سورہ ملک مکی نا, انتظار کر کے انہیں کلورو فارم سنگا دی تھی. اہل حدیثو, اے تھوڑے اسلاف نے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی دی زبان اس وقت تک چلتی رہی جب تک سورہ ملک پوری نہیں ہوگی. اور ہندو ڈاکٹر نے الفاظ کہے, مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ, اگر یہ مولوی صاحب اس حالت سے فوت ہو جاندے نے قیامت نو بھی قرآن پڑھ دے ہی اٹھنا. لیکن پیچھے تربیت کی دیئے ماں دی. کیڑے ویلے میں حافظ عبد المنان وزیر آبادی یاد آئے رحمت اللہ علیہ. اکھاں تو نبی نے, باپ نے نبی نہ سمجھ کے داخل کرا چھڑیا, 2-4 سورتاں یاد کرے گا, کتے نماز پڑھا لے گا, نبینا ہے معذور ہے. تے نبینے دا حافظہ بڑا ہوندہ ہے. کیوں حافظ سلمان ساڑھے جماعت دے ماشاءاللہ مولانا قاری اکبر اسد صاحب حافظہ اللہ, اللہ انہوں نے زندگی دے سید دے اونچی کا وہ آمین. ماشاءاللہ بخاری بھی زبانی یاد کر رہی, قرآن بھی, مشکات بھی, ہن مسلم بھی لگے نے شروع کر. اللہ تعالیٰ انہوں دی جوانی علم و عمل چ برکت عطا فرمائے. اس طرح ہی حافظ عبد المنان وزیر آبادی
رحمت اللہ علیہ انہوں نے باپ نو کی پتا سی کہ میرے بچے نے قرآن دا بھی حافظ بن جانا ہے، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ساری سیاستہ زبانیات تے حافظہ اتنا مضبوط ہے۔ ایک دن بہ کے بخاری پہ پڑھان دے نے تے شاگرد جڑے نا اے جڑے طالب علم ہوندے نے طبی طور تے تھوڑے جہے انہاں دا شرارتی ذہن ہوندا ہے، کہنے لگے اج استاد جی دا امتحان لینا ہے، اے جڑی حدیث پڑھ رہے ہیں اس حدیث دی راوی نے اما جی عائشہ، اج اما جی عائشہ نہیں پڑھنا، اج پڑھنا ہے ان ام سلمہ تا۔ اما جی عائشہ دا نام کٹ دیتا ہے تے ام سلمہ بھی پیغمبر دی بیوی ہے، لیکن شاگرد پڑھ دینے ان ام سلمہ تا تے حافظ صاحب آندے نے ان عائشہ تا رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر شاگرد آندے نے استاد جی تھانو اج بھلیکھا لگدا ہے پیا، غلطی لگ دی ہے پئی، اس حدیث دی راوی ام سلمہ نے، اما جی ام سلمہ نے فرمایا نہیں اس حدیث دی راوی حضرت عائشہ نے۔ وہ بھی 25 شاگرد سارے ایکو پاسے، استاد ایک پاسے، کہنے لگے اٹھ کے چلے جاؤ میں نہیں پڑھانا۔ رات نو تہجد پڑھی، تہجد چینا روئے، کہنے لگے اللہ میرے کو گناہ ہو گیا، میرا حافظہ کمزور ہو گیا۔ تے خواب دے اندر ماں جی عائشہ صدیقہ مل دیاں نے، آندیاں نے پتر عبد المنان جیڑی حدیث تو تیرے طلباء کہہ رہے نے او حدیث میں ہی جگہ دے پیر کو ڈائریکٹ اپنے کنا نہ سنی ہے۔ میرے بھائی حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے شاگرد مولانا اسماعیل سلفی، سید داؤد غزنوی، حافظ محمد گوندلوی رحمت رحمہم اللہ جیسے محدثین تے باپ دنیا تو فوت ہو گیا ہے تے خواب چ باپ ملتا ہے پتر عبد المنان دنیا چ قرآن تو پڑھنا تے جنت چ درجے میرے ودن رہے نے۔ کھڑیاں دے باسیو میرے بزرگوں آج عزم بالجزم لے کے جاؤ کہ اپنے بچیاں نو انشاءاللہ دین پڑھانا ہے، اور ہاتھ چوکے میرا وعدہ کرو اگر 4 بچے نے ایک بچہ اللہ دے دین واسطے وقف کر دیو۔ حکیم لقمان نے تے انہاں بھی اپنے بچے دی تربیت کیتی ہے تے بڑے ہی اچھے انداز تے اندر کر دینے۔ اے ویکھو حکیم لقمان بیسیکل مدرکات دے سن تے رنگ انہاں دا کالا سی، اکھاں چھوٹیاں سن تے ایڈے خوبصورت بھی نہیں سن تے رب نو انہاں نال پیار کینا ہے، اللہ نے انہاں دی ایک ایک گل نو سورہ لقمان بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیا۔ تے کی کہندے نے اے قرآن میرے ہاتھ چے آندے نے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اے میرے پترا میں تینوں اس بات دی نصیحت کرنا وا کہ اللہ دی ذات نہ شرک نہ کری، جڑا شرک ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ یہ تھے گل بڑی کمال دی ہے۔ مولانا اسماعیل عتیق صاحب اگے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ پڑھ دے۔ قرآن تے 5 مقام نے جتھے رب نے پہلی گل عبادت دی کیتی ہے، دوسری گل والدین دی خدمت دی کیتی ہے۔ پہلے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوجا وَإِذْ فرمایا یا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیسرا مقام وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ چوتھا مقام قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے پہلی گل
اپنی عبادت نہ والدین دی خدمت نو اٹیچ کر دیتا ہے. اور پنجواں مقام ہے نشکر لی والی والدیک. یہ 5 مقام نے. اللہ گل کی ہے تو اپنی عبادت نہ والدین دی خدمت نو والدین دے ادب و احترام نو کیوں اٹیچ کیتا ہے؟ فرمایا میری عبادت تو تا کرنی ہے میرے جیسا کائنات چ داتا نہیں, تے ماپیاں دی خدمت تو تا کرنی ہے انہاں جیسا کائنات چ ناتا نہیں. پوری دنیا دے داتے لوکاں دے ساڈے نہیں, کٹھے ہو جان تے عرش والے داتا دا مقابلہ نہیں کر سکتے. تے پوری دنیا دے ناتے کٹھے ہو جان تیرے ماں باپ دے ناتے دا مقابلہ نہیں کر سکتے. تے حضرت لقمان کی آندے نے اللہ اکبر کبیرہ, آندے نے میرے پترا گل دھیان نہ سن لینا. اپنے بیٹے نو آندے نے یا بنیا انہا ان تک مسکال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یہ محدثین نے بڑا ہی ایک اچھی بات لکھی ہے, سنا دیں. آندے نے پترا جے تو گناہ کرے گا نا تے او بھی رب پہاڑاں دیاں تہواں دے تھلیوں کڈ کے لائے گا, اگر تو نیکی کرے گا وہ بھی لائے گا. حکیم لقمان آندے نے بیٹے 3 گلاں دھیان نہ سن لے, گناہ کر ضرور کر. حکیم لقمان کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے نو گناہ کر ضرور کر, پر گناہ اونا کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی آگ نو سہل ہے. نمبر 2, گناہ کر بیٹے ضرور کر, پر گناہ اس جگہ تے جا کے کری جتھے تیرا رب تینو دیکھدا نہ ہوئے. گناہ کر ضرور کر, پر زمین دے اس ٹکرے تے بیٹھے گناہ کری جتھے جیڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے. اور ذرا غور کیجئے یہ کتنی بڑی تربیت ہے. اس گل نو سانو بھی اخذ کرنا چاہیے نا. گناہ کرو تسی بھی ضرور کرو, پر جسم وہ لے کے آیا جے جڑا جہنم دی اگ نو سہ لے, پھر گناہ کرن دی اجازت ہے. تے جے ساڈا جسم آسمان دنیا دے سورج دی دھوپ نو نہیں سہ سکدا تے جہنم دی اگ کیویں سواں؟ تے جے جہنم دی اگ سہن جوگے نہیں پھر گناہ کر دے کیوں؟ دوسری بات کئی بیٹے گناہ کر ضرور کر, پر اوتھے کری جتھے تیرا رب تینو دیکھدا ہی نہ ہوئے. ہن دنیا چ کوئی ایسی جگہ لے آؤ جتھے رب ویندا نہیں, پھر اوتھے گناہ کرو. تے زمین دا ٹکڑا ایسا لے آؤ جڑا رب نے بنایا نہیں, اوتھے گناہ کرن دی اجازت ہے. حکیم لقمان اپنے بیٹے نو آندے نے بیٹے یا بنیا اقیم الصلاۃ, او میرے پترا نماز قائم کری. تے جگاں دے پیر فرماندے نے جدوں بچہ 7 سال دا ہو جے اونوں نماز دا حکم دیو, 10 سال دا ہو جے اودے تے سختی کرو, پھر بھی نہیں پڑھدا اودی ہر چیز الگ کر دیو. ہن فجر دا ٹائم ہوندا ہے, مسیتاں ویلیاں کیوں نے؟ اکثر باپ فجر ویلے مسیتے نہیں آوندے تے اولاد نے کی لینا ہونا ہے؟ بولیے ماں اگر تہجد گزار ہوئے تے بچے 5 وقت دے نمازی کیوں نہیں بنن گے؟ باپ اگر نیک ہوئے, تہجد گزار ہوئے, صوم و صلات دا پابند ہوئے, او دا گہرا اثر ہے اپنی اولاد دے اوتے. اولاد واسطے باپ ایک نمونے ہے. اس واسطے کئی ساڈے بزرگ کئی بابے گھر چ بڑی بھیڑی زبان استعمال کرتے, گالیاں دیندے نے, غلیظ زبان استعمال, لیکن وہ سارا کچھ اولاد ویکھ رہی. بنیادی طور پہ باپ بھی اولاد واسطے ایک آئیڈیل بڑی شخصیت ہے نا. میرے بھائیو آئیے, عبد الرحمن فروخ ایک گزرے نے, وہ 30,000 درہم دے کے نا اپنی بیوی نو, اے تیرا خرچہ ہے تے میں جا رہا. تے آئے بھی 30 سال تو بعد امام ربی مسجد نبوی دے بہت بڑے امام, بہت بڑے محدث گزرے نے. 30 سال تو بعد عبد الرحمن گھر آوندا ہے, دروازہ کھڑکایا, کھولیا, اندر گئے تے کہ جوان بیٹا سی. انہوں نے کہا بھی تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں اس گھر دا مالک ہاں. تے تو کون ہے؟ انہوں نے کہا مالک میں ہاں.
باپ بیٹے دی آپس دے اندر گل ہوئی, اندر آواز گئی, اس بی بی نے اپنے خامد دی آواز نو پہچان لیا, یہ تے عبد الرحمن میرا خامد ہے. ایک نظر دیکھیا تے عبد الرحمن رات پئی کہن لگا بیوی نو 30,000 تینوں درہم دے کے گیا سودا حساب تے دے. کہن لگی تسی ہن 100 لمبا سفر کر کے آئے ہو, تھکے ہو, صبح ہوئے گی فجر مسجد نبوی وچ پڑھیا جے, پڑھ کے گھر آیا جے تے میں تھانوں حساب دے دیاں گی. تے ہن فجر کون پڑھاندا ہے؟ بیٹا امام ربیع رحمت اللہ علیہ. نماز پڑھا کے مسجد نبوی دے منبر دے اوتے بیٹھدا ہے, اگے بڑے بڑے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے نے, انہاں دے ہتھاں وچ کاپی پینسلاں نے, اے حدیث دا درس دیندا ہے, دی ایک ایک بات نو لکھ رہے نے. یہ عبد الرحمن وچ بیٹھا ہے, نال دے نو پوچھدا ہے یار اے کون ہے, کیدا منڈا ہے, اے کیدا لڑکا ہے, اے کیڑی شخصیت ہے؟ وہ آندا تینوں نہیں پتہ؟ آندا نہیں, وہ عبد الرحمن آدمی ایک نامی آدمی ہے, وہ اپنی بیوی نو نا 30,000 درہم دے کے گیا سی, انہیں وہ پیسے لا کے انہوں وقت دا محدث بنا چھڑیا. جدو انہی گل سنی زارو قطار رون لگ پیا. کار آیا, بیوی آندی ہے بیٹھ جاؤ تھوڑی حساب دیا. کہنے لگا تیرے حساب دین دی لوڑ نہیں, حساب تے مسجد نبوی دے مصلی تے منبر کوئی لے آیا. جدو ماما نیک ہونا پھر بچیاں دی تربیت ایویں دی کر دی. میرے بھائیو اپنی اولاد دی تربیت کیجئے, انہاں نو دین پڑھاؤ. دین انشاءاللہ دین پڑھیا بچہ کاٹی ماں باپ دا گستاخ ہوئے گا, ورنہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے جنہیں دین تو آری ہوندے نے نا, جنہاں نو دین دا پتہ نہیں, باپ دی عظمت دا پتہ نہیں, ماں دی عظمت دا پتہ نہیں, وہی بچے ہمیشہ والدین دی گستاخی کر دیں. میرے بھائیو آئیے سارے جنے رل مل کے عزم مل جزم کریے. یہ بچہ بہت بڑا, اولاد بہت بڑی قیمتی اساس ہے, انہاں نو ایویں نہ سمجھو. میں تے او بھی عالم دین ویکھے کہ جڑے دنیا تو گئے لائبریریاں ویک گئی. مولانا عبدالحق صاحب سائیوال والے دنیا تو فوت ہوئے, لائبریری ویک گئی. علماء دے بچے کو عالم بہت کم بنتے نے. وہ دی ایک بنیادی وجہ بھی ہے کہ ساڑی جماعت علماء دی قدر احترام ہی نہ کر دیئے. بچے ویندے نے کہ ساڑے پیو نہ کی ہون رہی. یہ تھی بین دلیل میں تھوڑا دسن لگا. مولانا مولانا غزنفر محمود الحسن غزنفر حافظہ اللہ چکوال دی مرکزی مسجد دے خطیب نے. میں کہا مولانا تھوڑی اولاد نہیں اگو پڑی, یہ انہاں دے الفاظ نے. کہنے لگے جی جماعت آلیاں نے میرے نہ رویہ ہی ایویں دا رکھیا ہے, بچے میرے بازن ہو گئے نے, وہ دین پڑھے ہی نہیں. تو اس واسطے میرے بھائیو اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ, اور انشاءاللہ تعالی مرن تو بعد یہ بچے قیامت دے دن تھوڑی اور میری کامیابی دا سبب اور ذریعہ بن گے. اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد.